الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند خوشے۔ اسلامی بھائیوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام اچھے اخلاق کی طرف بلانے اور تمام برے اخلاق سے ڈرانے کے لیے تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، یعنی میں اچھے اخلاق کو مکمل کرنے ہی کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بہترین تعریف کی ہے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اور بلا شبہ آپ عظیم اخلاق والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق اور عمدہ عادات کی کچھ باتیں ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں، جن کی طرف بلانے اور ثابت کرنے کے لیے آپ کو نبی بنایا گیا۔ اس میں نمبر 1 سخاوت اور فیاضی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں سے زیادہ سخی، زیادہ خرچ کرنے والے اور زیادہ دینے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوال کرنے والے اور کسی محتاج کو واپس نہیں کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، انہوں نے کہا ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاه، قال فجاءه رجل فاعطاه غنما بین جبلین فرجع الى قومه فقال یا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقہ۔ سبحان اللہ، یعنی اسلام لانے پر جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی تو آپ نے اسے دیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک بار ایک آدمی آپ کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی بکریاں دیں جو 2 پہاڑوں کے درمیان تھیں۔ وہ اپنی قوم کے پاس گیا اور کہنے لگا میری قوم والوں مسلمان ہو جاؤ، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ ان کو فاقے کا ڈر نہیں ہوتا، یعنی فقیر اور محتاج ہو جانے سے نہیں ڈرتے۔ نمبر 2 حیا۔ یہ ایسی عادت ہے جو آدمی کو اچھی بات کہنے اور اچھا کام کرنے پر تیار کرتی ہے اور بری بات کہنے اور برا کام کرنے سے روکتی ہے، جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء فی خدرها، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری عورت سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ مطلب یہ کہ اس غیر شادی شدہ لڑکی سے بھی زیادہ شرم کرنے والے تھے جس کی شادی نہ ہوئی ہو، جو اپنے گھر میں رہتی اور بہت شرمیلی ہونے کی وجہ سے لوگوں سے الگ تھلگ رہتی ہو۔ نمبر 3 شفقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر بہت زیادہ شفقت اور رحم کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کے باپوں سے بھی زیادہ ترس کھانے والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، یعنی میں تمہارے لیے باپ کے درجے میں ہوں۔ نمبر 4 صحیح اور سچا مذاق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مذاق اور دل لگی بھی کرتے تھے اور سچی بات ہی کہتے تھے۔ انہی میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایک بوڑھی خاتون نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں جانے کی دعا کرنے کے لیے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا یا ام فلان ان الجنت لا تدخلها عجوز، یعنی اے فلاں کی ماں جنت میں بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دل لگی کی کہ بوڑھی عورتیں اللہ کے حکم سے جوان ہو کر جنت میں جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5 رشتوں کو ملانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتوں اور قرابتوں کو ملایا کرتے تھے اور ان کی ضرورتیں پوری فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار آپ سے کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، یعنی اللہ کی قسم
اللہ آپ کو کبھی رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتے کو جوڑتے ہیں، بوجھ اٹھاتے ہیں، محتاجوں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کے راستے میں آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ نمبر 6، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے تھے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے تھے، اس کے باوجود کہ آپ پر رسالت اور اللہ کی طرف بلانے کی بڑی ذمہ داری تھی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے کام یعنی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ اس کے بعد معلوم ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سچا وہی ہے جو آپ کی اقتداء کرے اور اخلاق، آداب اور اچھے انداز میں آپ کے طریقے پر چلے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔